أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الف لام میم. اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ رستے پر چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. معزز علماء کرام، ذمہ داران، معزز سامعین، الحمدللہ صبح سے لے کر اب تک مختلف علماء کرام کی زبانی بڑی اہم باتیں آپ نے سنی. اس مجلس یا اس جلسے کا عنوان تھا عظمت قرآن. عظمت قرآن کریم کے پہلو سے میں کچھ باتیں بیان کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے. اللہ رب العالمین نے کلام اللہ کے ذریعے ارشاد فرمایا: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. کہ قرآن کریم ایک با اثر کتاب ہے. یہ اثر انداز ہونے والی کتاب ہے، یہ اثر رکھتی ہے. کیسے اثر رکھتی ہے؟ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے اندر اثر رکھتا ہے. اس کے کچھ شرائط ہیں، کچھ موانع ہیں. ان موانع کو اگر دور کر دیا جائے، شرائط کی پابندی کی جائے، تب ایسے وقت میں ضرور یہ کتاب با اثر ہوگی. اس سلسلے میں پہلی بات یہ کہ قرآن کریم یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں. قرآن کریم کو اس کی اپنی زبان میں پڑھا جائے، یعنی بزبان عربی، نہ کہ عربی زبان کو انگلش میں یا کنڑی زبان میں یا مقامی زبان میں اسے تحویل کر پڑھنا، یہ سراسر غلط ہے. قرآن کریم کو ویسے ہی پڑھا جائے جیسے پڑھنے کا حق ہے، یعنی تجوید کے ساتھ جس طریقے سے پڑھنا چاہیے اسی طریقے سے قرآن کریم کو پڑھا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم پر غور کیا جائے. اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، تشریح میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں بیان فرمائی. اگر ان باتوں کا خیال کیا گیا تو ضرور قرآن کریم کا اثر ہوگا، اور یہ اثر جمادات پر، انسانوں پر، کفار پر، گنہگاروں پر، شیاطین پر، جنوں پر، تمام مخلوقات پر اس کا اثر ہوتا ہے. اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. اس سلسلے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ قرآن یہ مؤثر ہے، اثر رکھنے والی کتاب ہے. اور دوسری چیز یہ لمن کان له قلب،
یہ وہ محل ہے جو اثر کو قبول کرنے والا، یعنی وہ دل جو زندہ ہو. زندہ دل اگر کسی انسان کے اندر ہو، جس کے اندر زندگی ہو، ضمیر جاگتا ہو، تو اثر کرے گا. اور ایک چیز آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، او القى السمع، یعنی اس سے مراد یہ شرط ہے. شرط یہ کہ اس پر غور کریں. ایسا نہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے یا پڑھ رہا ہے، دماغ ادھر ادھر بھاگ رہا ہو تو ایسی صورت میں اثر نہیں کرے گا، بلکہ غور کرنا ضروری ہے. اور ایک چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، وَهُوَ شَهِيدٌ، یعنی اس سے مراد یہ موانع کو ختم کر دینا، یعنی اثر انداز نہ ہونے کے جو بھی اسباب ہیں ایسے تمام اسباب کو ختم کر دینا. اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ ضرور قرآن کریم کا اثر ہوگا. اور یہ اثر انسان کے اپنے جسم پر، جمادات پر، جنوں پر، شیاطین پر، ان تمام پر. جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر اس قرآن کریم کو اگر ہم کسی پہاڑ پر، چٹان پر اگر نازل کر دیتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا، تو تم دیکھتے کہ وہ جھک جاتا، یہ اللہ رب العالمین کے خوف سے پھٹ جاتا. یہ اللہ رب العالمین نے جمادات اور پہاڑ کے بارے میں بیان فرمایا کہ یعنی جمادات پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور ایک آیت کریمہ میں بھی یہی بات بیان فرمائی، یا جبال اوبی معہ الطیر. اسی طریقے سے اس قرآن کریم کا اثر جانوروں پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کا واقعہ، جو رات میں صلاۃ اللیل میں، قیام اللیل میں یہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. قریب میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے گھوڑا بھی بدکنے لگا. جب یہ خاموش ہوتے تو گھوڑا بھی خاموش ہوتا. اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ قریب میں ان کا بیٹا یحییٰ وہ لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا. انہیں ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بدکتے بدکتے اس گھوڑے کا پیر اس بچے کے اوپر گر نہ جائے. صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا یہ ذکر فرماتے ہیں. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ فرشتے تھے جو فرشتوں کا نزول ہوا تھا. اسی طریقے سے قرآن کریم کا اثر شیاطین پر بھی ہوتا ہے. آج یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شیاطین کا بڑا اثر ہے، جادو کا بڑا اثر ہے. ایک دوسرے سے دشمنی کے بل بوتے پر جادو کیا جاتا ہے، شیطان مسلط ہوتا ہے. تو اس شیطان کو دور کرنے کے عام طور پر دو اسباب ہیں یا دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ اسے مارا جائے، دوسرا طریقہ یہ کہ اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. قرآن کریم کی تلاوت پر وہ رونے لگتا ہے، بلبلا اٹھتا ہے اور چیخنے چلانے لگتا ہے اور نکلنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہ چیز مشاہدے میں ہے کہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کا اثر کفار پر، اہل کتاب پر بھی قرآن کریم کا اثر ہوتا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم یہ با اثر کتاب ہے. جیسا کہ نجاشی کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، قرآن کریم کی آیات کو سن کر اس کے آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، داڑھی بھیگ گئی، اور اس کے جو آس پاس بیٹھے ہوئے کارندے تھے ان کے بھی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، جاری ہوئے، جیسا کہ یہ چیز بھی ثابت ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کا اثر گنہگاروں پر بھی ہوتا ہے. اس سلسلے میں مشہور واقعہ فضل ابن موسیٰ رحمہ اللہ نے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے بات نقل کی کہ یہ شاطر لٹیرے تھے. ایک عورت سے ان کا کچھ تعلق پیدا ہو گیا تو عورت سے ملنے کے لیے، اس عورت سے ملاقات کرنے کے لیے رات کی تنہائی میں نکلتے ہیں. لیکن وہاں انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ایک تلاوت کرنے والے کو انہوں نے سنا تھا، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ قد آن یعنی اب وقت آ گیا، اب اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے کا وقت آ گیا.
اس کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں. پھر رات کا وقت تھا, ایک جگہ جاتے ہیں, وہاں کچھ لوگ, کچھ مسافر موجود تھے, آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی تھی کہ اب یہاں سے ہم نکل جائیں. کچھ نے کہا کہ یہ نکلنے کا وقت نہیں, اس لیے کہ راستے میں فضیل مل جائے اور فضیل ڈکیٹی ڈال دے, حملہ کر دے, اس لیے مناسب ہے کہ ہم رات کے وقت میں جانے کی ضرورت نہیں. اس بات کو انہوں نے سنا تھا اور کہہ رہے تھے کہ ایک میں ہوں جو معصیت کے لیے میں رات کی تنہائی میں نکل رہا ہوں, اور کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں جو مجھ سے ڈر رہے ہیں, مجھ سے خوف کھا رہے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم کا اثر کفار پر بھی ہوتا ہے, بیمار لوگوں پر بھی ہوتا ہے, چاہے یہ بیماری دل کی بیماری ہو یا جسم کی بیماری ہو, جیسا کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے یہ بات بھی نقل فرمائی کہ یہ قرآن کریم بڑی با اثر کتاب ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کی اہمیت کو جانیں, قرآن کریم کی عظمت کو پہچانیں, اس لیے کہ یہ قرآن کریم بڑی عظیم کتاب ہے. یہ اللہ رب العالمین کا آخری پیغام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی, اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہوں, ہماری اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہوں, تو آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کو اس ناحیے سے پڑھیں کہ ہم قرآن کریم سے عبرت حاصل کریں, اس کے احکامات کی پابندی کریں اور اس کے واقعات سے عبرت پکڑیں, تب جا کر انشاءاللہ ہم کامیاب اور کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن شیطان وہ ہے جو انسان کو سیدھے راستے سے روکتا ہے, سیدھے راستے سے ورغلاتا ہے, قرآن کریم کو لینے کے بعد وسوسے ڈالتا ہے. اور قرآن کریم جب انسان ایک مسلمان ہاتھ میں لیتا ہو, اسے وسوسہ, اس کے دل اور دماغ کے اندر وسوسہ, کبھی نیند آتی ہے, کبھی جمائی آتی ہے, کبھی کوئی کام اس کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جاتا ہے, آ جاتا ہے. یہ سب شیطانی وسوسوں کا نتیجہ ہے. اس لیے قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے, جیسا کہ اور بھی کچھ احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہیں. تو آج کا یہ جلسہ ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے سامنے دو بڑے عظیم چیزیں ہیں, ایک قرآن کریم اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں. اگر ہم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامیں گے, دونوں چیزوں پر عمل پیرا ہو جائیں گے, انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی اور عقبہ بھی سنور جائے گی. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمیں سے ہر ایک کو قرآن کریم کی عظمت, اس کا مقام, اس کا مرتبہ, اسے جانتے ہوئے قرآن کریم سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر وبارک اللہ فیک. ابھی امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث کولار جناب عبدالجلیل صاحب اگلے اجتماع کا اعلان فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سب سے پہلے میں تمام علماء کرام اور ذمہ داران مرکزی جمعیت اہل حدیث اور ذمہ داران کرناٹکا جمعیت اہل حدیث اور تمام جو ہے حاضرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صرف جو ہے اگلے اجتماع کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ ہمارا جو ہے تقریباً مسلسل 11 سال سے جو ہے بلا ناغہ ماہانہ اجتماع ہوتا ہے. اس لیے انشاءاللہ اگلا اجتماع جو ہے اس اکتوبر کے مہینے میں آخر میں ہوا ہے, اس لیے سپٹمبر میں نہیں ہوگا, بلکہ جو ہے انشاءاللہ دسمبر کی 5 تاریخ کو پہلی جمعہ ہوگی. ہمارا ماہانہ اجتماع ماستی کی جامع مسجد میں ہوگا. انشاءاللہ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہاں پہنچنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ وہاں جس طرح یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے, وہاں بھی بہت سے علماء کرام تشریف فرما ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ شعیب عمری حفیظہ اللہ ہدیہ تشکر پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد, میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جس نے ہم تمام کو یہ توفیق دی کہ ہم اس جیسی مبارک محفل منعقد کریں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آج ہم نے جو کچھ یہاں سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. ثانیاً میں صدر جلسہ اور مہمانان خصوصی اور اسی طرح سے
آج کے ہمارے اس معزز و موقر علماء کرام کا بھی شکر بجا لاتا ہوں جنہوں نے اپنے مصروفیات اوقات سے ہمارے لیے وہ جو وقت دیا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دم حیات دین کی خدمات لیتا رہے. اور اسی طرح سے ہم منتظمین اجلاس اور معاونین اجلاس کا بھی ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری ہی مصروفیات کے باوجود جو کچھ جیسی استطاعت تھی اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اس جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کی. اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام حضرات کی کاوشوں کو بھی اللہ قبول فرمائے. اور اسی طرح آخری میں ہم مجلس کی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھتے ہوئے اس اجلاس کا ہم اختتام کا اعلان کرتے ہیں. دعا پڑھ کر ہم تمام یہاں سے اٹھیں. دعا پڑھیے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.